السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ رب یہاں تو بات کرے، رب یہاں ہے ہی نہیں، لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ میرا مالک اللہ مالک تو دے دی۔ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। دوستوں، بالی ووڈ میوزک انڈسٹری کے اندر کچھ حالیہ ایسے شرکیہ گانے جن کے مطلب سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگا دیں گے۔ جہاں بالی ووڈ میوزک انڈسٹری اپنے معیار کو گڑا کر زوال کی طرف جا رہی ہے، تو دوسری طرف ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک چیز مسنگ ہو رہی ہے، وہ ہے لیرکس۔ دوستوں، بنا سر پیار اور مطلب کے لیرکس جن کا کوئی مطلب نہیں، اور سب سے بڑھ کر ایسے شرکیہ الفاظ کی پروموشن جن الفاظوں کو آج کے مسلمان بار بار دہرا کر جانے انجانے میں شرک کے شکار ہو رہے ہیں۔ دوستوں، آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر یعنی انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ تر مسلمان گمراہی کے اندر پڑ کر ایسے اسلام کو فالو کر رہے ہیں جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خاص کر درباروں پہ ہونے والا شرک یہاں پر عروج پہ ہے، اور اسی طرح کفری اور شرکیہ گانوں پر یہاں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی اور نہ ہی زیادہ احتجاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ نوجوان مسلمان نسل ان گانوں کا بنا مطلب جانے ان گانوں پہ سوشل میڈیا پر ناچ کر اور ایکٹنگ کر کر ان کو پروموٹ کرتی ہے، اور نہ صرف خود یہ گناہ کرتی ہے بلکہ اس کو بڑھانے اور اس کی پروموشن کرنے میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ دوستوں، آپ اس بھارتی سنگر کو تو جانتے ہی ہوں گے، آپ نے ٹک ٹاک پہ یا کسی ریل میں اس کا کوئی نہ کوئی گانا تو لازمی سنا ہوگا۔ اس کی ایک البم تھی جس کا نام تھا زہرہ جبی، جس پر دنیا کے لاکھوں مسلمانوں نے ٹک ٹاک بنا کر اور ریلز بنا کر اس کو پروموٹ کیا۔ اس گانے میں ایسے کفریہ کلمات بولے گئے ہیں جس کا تصور آج سے پہلے آپ نے یہ گانا سن کے نہ کیا ہو، اور آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی شخص اوپنلی اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہے اور اس بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے، وہ بھی ایک گانے کے اندر۔ اس گانے کا مین ایکٹر ہے نواز الدین صدیقی، جو ایک مسلمان ہے، اور یہ اس گانے میں کہتا ہے کہ خدا اگر یہاں پہ موجود ہے تو مجھ سے بات کرے، مجھ سے کبھی ملاقات کرے۔ وہ خدا جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں ملا سکتا، جو دن کو رات بھی نہیں کر سکتا۔ سچ بولوں تو خدا ہے ہی نہیں، بس لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ ایک گانے کے لیرکس کے اندر خدا کے وجود کا کھلم کھلا انکار، دنیا کے تمام مذہب اور اس کی تعلیمات کی توہین ہے، اور یہ بندہ خدا کی ذات کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تو سچ میں موجود ہے تو میرے سامنے آ کے مجھے ثابت کر، ورنہ میں باقی انسانوں کی طرح پاگل نہیں بنوں گا۔ اس گانے میں نواز الدین صدیقی مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتے اور پلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس گانے کا رائٹر ہے راجیو کمار نام کا ایک شخص، جسے یہ سنگر گانوں میں جانی کہہ کے پکارتا ہے، اور ان دونوں کا مذہب سکھزم ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ رائٹر اور سنگر اپنے مذہب کے خدا کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ان کے اپنے خدا کی بھی توہین نہیں ہے؟ کیونکہ سکھ ازم کے اندر بھی ایک ہی خدا موجود ہے جسے سکھ آل پاورفل مانتے ہیں، جسے مسلمان اللہ، ہندو بھگوان اور سکھ واحد گرو کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس سنگر کے اگر باقی گانوں پر نظر ڈالی جائے تو اس کا پورا کیریئر ایسے شرکیہ گانوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں پر یہ باقاعدہ اللہ کا نام لے کر ایک لڑکی کو کہتا ہے کہ اگلے جنم میں اللہ تجھے میں بنائے اور میں تجھے۔ اگلے جنم وچ اللہ ایسا کھیل رچا کے بھیجے۔ بار بار جنم لینے کا عقیدہ یہ صرف ہندوازم کی توہم پرستی ہے، بلکہ ان کی مذہبی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ پر اس نے یہاں پر اللہ کا نام لے کر اس کی ذات کی اور اس عقیدے کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی سانگ رائٹر اپنے گانے کے اندر شرکیہ قسم کے لیرکس لکھ رہا ہے تو کیا کوئی اس سنگر سے گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے یہ گانے گانے کے لیے؟ یعنی کوئی ایسا سنگر اگر اپنے گانے کے ہٹ ہونے اور کامیابی کا ذمہ دار ہے تو اس کے لیرکس اور اس کی گستاخیوں کا کیوں نہیں؟ کچھ نہ بدلا، بولے ہر ویلے۔ اسی سنگر کا ایک اور مشہور گانا ہے جس کے لیرکس ہیں کہ رب بھی کھیل ہے کھیلے، روز لگاوے میلے، کہندا کچھ نہ بدلا، جھوٹ بولے ہر ویلے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگا رہا ہے کہ رب روز ایک خیال یا تماشا لگاتا ہے، روز میلہ لگا کر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کچھ بھی نہیں بدلا بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے، یعنی اللہ کی ذات جھوٹ بولتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ان الفاظ کی اللہ تعالیٰ کی توہین کے علاوہ کیا تشریح ہو سکتی ہے کہ وہ خدا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اچھی ہستی چھو نہیں سکدا، رب ماں تو بڑا ہو نہیں سکدا۔ ٹک ٹاک پر ایک گانا ماں کی شان میں بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا،
اور مسلمان لوگوں نے اس کے لیرکس سمجھے بغیر اس کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اس پنجابی گانے میں ماں کی شان بتاتے ہوئے اس سنگر کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی ذات یعنی رب کی ذات ماں اور اس کی شان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ دوستوں یہ کتنا بڑا کفریہ عقیدہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی ذات سے بڑھ کر بتایا جا رہا ہے۔ ایز اے مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ ماں کی شان بہت زیادہ ہے، پر اسے اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا کرنا یعنی وہ اللہ کی ذات سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بڑا شرک بلا کیا ہو سکتا ہے؟ رب دا وی رب وسدا اے ماما چ۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور کفریہ گانا ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا، جو کہ ماں کی شان کے اندر ہے، جس میں سنگر کہتا ہے کہ رب دا وی رب وسدا ماں وچ، یعنی اللہ کا ایک اور اللہ اور اس کا مالک ماں میں بستا ہے، استغفر اللہ۔ اور لوگ ماں کی شان میں جذباتی ہو کر بنا ان لیرکس کو سمجھے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں انہیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، بنا سوچے سمجھے کہ مسلمان کا پہلا اور بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جنہیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں؟ دوستو بالی ووڈ کا ایک بہت مشہور گانا جو کافی پرانا بھی ہے لیکن کافی لوگ اس کو آج تک سنتے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کے لیرکس کیا ہیں۔ اس گانے میں سنگر کہتی ہے کہ تمہارے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں اور میں صرف بس تمہاری عبادت کروں گی۔ رب وانگو تیری دی میں پوجا کرتا، پھر دی لگاؤڑ میرا نام جپدی۔ بالکل اسی طرح کے لیرکس آج کل کی نوجوان نسل کے چہیتے سدھو موسے والے کے بھی تھے، جس میں وہ کہتا ہے کہ رب کی طرح میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں دوستوں ایک قوالی کے بارے میں جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ نے لازمی سنی ہوگی۔ قوالیوں کو میں نے گانوں کی لسٹ میں اس لیے ڈالا ہے کہ اسلام کے اندر کہیں پہ قوالیوں کا کوئی ذکر نہیں، یہ صوفیانہ کلام ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی وجود نہیں ملتا۔ مانا جاتا ہے کہ امیر خسرو نام کے ایک انڈین پوئٹ نے اسے 12ویں یا 13ویں صدی میں شروع کیا تھا، اور صوفیزم کا ویسے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ دنیا کے ہر ایک ریلیجین کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس مشہور قوالی کے شرکیہ لیرکس جو بچپن سے سن سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں، اور مشہور بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان کی فلم بجرنگی بھائی جان کے اندر بھی ایک مسلمان بھارتی سنگر عدنان سمیع نے گایا تھا، جس کے لیرکس کچھ یوں تھے: بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ ان لیرکس کو مسلمان سنگرز اور ہندو سنگرز نے بھی کافی بار گایا ہے، جو کہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ ان لیرکس میں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر کوئی چیز مانگتے تو اپنے اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ سورہ الجن آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو میں تو اپنے پروردگار کی ہی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا، یعنی میں بھی ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو نہ میں تمہارے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان کا، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا۔ میرے ذمے تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب قرآن پاک کی ان واضح آیات اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے باوجود اگر کسی کو ان الفاظوں پر اعتراض ہو تو اسے اللہ ہی ہدایت کے راستے پہ لگائے۔ ان کفریہ اور شرکیہ گانوں کے لیرکس کے سننے کے بعد ایسے گمراہ کن گانوں سے ضرور بچائیں۔ یہ ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کرے اور اس کو ایک سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔